العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسان راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا پھر سے لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے آج پھر جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی اجتماعی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور تمامی احباب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، گزشتہ 5 جمعۃ المبارک ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اختیارات مصطفیٰ و اولیاء کرام۔ تو آج بھی ہماری چھٹی نشست اس حوالے سے ہوگی کہ اللہ رب العزت نے مخلوق میں انبیاء اور اولیاء اور بالخصوص امام الانبیاء کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں وہ رب نے اپنی شان کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا جہاں سے ربط ختم کیا تھا ہم نے اسی سے میں آگے لے کر چلوں گا کہ قیامت کے دن کچے بچے کی شفاعت کے حوالے سے میں نے ایک روایت پیش کی تھی آخری، کہ وہ بھی قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کروائے گا۔ اور شفاعت کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، اس کے ڈیفینیشن، اس کی مینز کیا ہے تو سمجھ لیجیے۔ شفاعت کا معنی یہ ہے کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر کسی کا بوجھ القا کرنا، کسی بڑے کی بارگاہ میں جا کر درخواست کر کے یا سفارش کر کے کسی دوسرے کا بوجھ القا کرنا، یہ شفاعت ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی فرما دیں قل للہ الشفاعۃ للہ، محبوب آپ فرما دیں کہ ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے رب نے شفاعت کو بنایا اور بنا کر میرے رب نے مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے شفاعت عطا کی ہے، یہ شفاعت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی شفاعت، سب سے
گزشتہ جمعہ مبارک بچے کی شفاعت کے حوالے سے میں نے روایت پر اپنا خطاب ختم کر دیا تھا. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ، کیونکہ یہ شفاعت بھی اختیارات مصطفیٰ سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ نے حضور کو عزت دے دیا، محبوب جس کی چاہے شفاعت کرے. تو حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اور کتنی شفاعت؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت میری شفاعت پر کتنے جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت، کہ قیامت کے دن میری شفاعت پر اللہ رب العزت جن دوزخیوں کو جنتی بنا دے گا ان کی تعداد کا عالم یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ولا حجر ولا مطر یوم القیامہ، کہا دنیا کے اندر اتنے ڈھیلے نہیں ہیں، اتنے درخت نہیں ہیں، درختوں کے ساتھ اتنے پتے نہیں ہیں کہ قیامت کے دن ان درختوں کے برابر اور دنیا میں جتنے یہ ڈھیلے ہیں اور سڑے ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول فرمائے. اتنے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا. لیکن حضور فرماتے ہیں میدان قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں مکے کی گلیوں میں گزر رہا ہوگا تو اچانک دیکھوں گا کہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوگا. یہ جو حیت کعبہ ہے، حقیقت کعبہ ہے، یہ موجود نہیں ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں میں اچانک نظر کروں گا تو دیکھوں گا تو کعبہ چل چل کے یہ کعبہ زمین پر چل رہا ہوگا. تو میں کعبے سے پوچھوں گا کعبہ کیا کر رہا ہے تو آج چل رہا ہے؟ تو کعبہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ نے مجھے جو شفاعت کا اذن دیا تھا کہ تیرے اندر جو مقام وہ جو حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے اس کو جس نے چوما اس کی تو نے شفاعت کر رہی ہے. کعبہ کہے گا میں آج ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے میرے اندر جو پتھر تھا حجر اسود اس کو جس نے چوما، میں آج انہیں تلاش کر کے انہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. رب نے آج میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ اے کعبہ تجھے بھی ہم نے تصرفات کمالات سے نوازا ہے، لیکن شرط یہ ہے آج تو نے ان کی شفاعت کرنی ہے جس نے بھی تیرے اندر جو پتھر لگا ہوا تھا حجر اسود کا، جس نے بھی اس حجر اسود کو چوما تھا آج اس کی شفاعت کر. تو میرے آقا فرمائیں گے اے کعبہ سن، یہ تجھے اللہ نے اختیار دیا لیکن رب نے تجھے ایک شرط لگا دی کہ تو ان کی شفاعت کرے کہ جس نے تجھے چوما تھا. لیکن اللہ نے مجھے تو ایسا اختیار عطا کیا ہے میں تو آپ اس کی شفاعت کروں گا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات محترم یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا جہاں پر میرا رب مصطفیٰ کریم کو اختیارات شفاعت کبریٰ شفاعت عظمیٰ جیسی شان سے نوازے گا. اور میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن گناہگاروں تم نے اگر مجھے تلاش کرنا ہے اس مقام پر تم مجھے تلاش کرو جہاں گناہگار ہوں گے میں گناہگاروں کی شفاعت کر رہا ہوں گا. کیا کر رہا ہوں گا؟ شفاعت کر رہا ہوگا. تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور کے ذریعے امت کی بخشش کروائے گا. اب آگے چلیے، گزشتہ
جمعۃ المبارک میں ایک میں روایت پیش کی تھی، ارکان اسلام اور اختیارات مصطفیٰ، یعنی کہ ارکان اسلام جو 5 بنیادی اسلام کے جو بنیادیں ہیں، مثلا کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہیں، اور ہر مسلمان کو ان پر ایمان رکھنا اس پر فرض ہے، لازم ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں بھی اللہ رب العزت نے میرے اور تیرے نبی کو اختیار عطا فرمایا۔ میں نے ایک روایت گزشتہ 4 جمعۃ المبارک پہلے گزشتہ نماز کے موضوع پر بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور کو نماز کے معاملے میں بھی اختیار عطا فرمایا، اور یہ جو جمعہ گزر چکا ہے گزشتہ، اس جمعے میں بھی میں نے اس روایت کو ٹچ کیا تھا ساتھ۔ ارکان اسلام میں میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار نماز، کہ نماز میں میرے نبی کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا۔ اس میں ایک روایت یہ میں نے پیش کی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ بن فضالہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کیا نہیں پڑھ سکتا؟ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو 3 نمازیں معاف کر دی۔ کتنی؟ 3 نمازیں معاف کر دی۔ اب یہاں پر یہ میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار تھا نماز کے معاملے میں۔ اب یہاں پر ایک اور روایت سن لیجئے نماز کے حوالے سے کہ نماز میں میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار کیا ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 184 ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 683 ہے، اور حدیث نمبر 181، اور ترمذی شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 115 پر روایت موجود ہے، اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، کیا کرے؟ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے، استجیبوا، تو اس کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو۔ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو۔ اس لیے لما یحییکم، کیونکہ میرا نبی تمہیں زندہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ زندہ فرماتا ہے۔ اب زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ کون ہے زندگی دینے والا؟ سارے اونچی آواز سے بولیے تاکہ پتہ چلے ہم رب کی توحید والے بھی ہیں، نبی کی رسالت والے بھی ہیں، اور حقیقی معنوں میں رب کی شان بھی ماننے والے ہیں، رب کی عطا سے مصطفیٰ کی شان کو بھی ماننے والے۔ رب نے قرآن میں کہا جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے اس کے بلانے پہ حاضر ہو جایا کرو۔ لما یحییکم، اس لیے اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کے زندگی عطا فرمانے میں کسی کا اعتراض نہیں، چاہے یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، اسلامی مذہب کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں سارے مانتے ہیں زندگی کون عطا کرتا ہے، اور مسلمان تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے۔ اللہ کی توحید میں ہے کہ اللہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندگی عطا فرماتا ہے۔
اب یہاں پر قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی زندگی عطا کرتا ہوں، میرا نبی بھی زندگی عطا فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ کی عطا سے میرا نبی زندگی عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ زندگی. یاد رکھیے کہ کسی وقت میں انشاءاللہ ایک موضوع ٹاپک رکھوں گا کہ جس میں زندگی کی اقسام صرف بیان کی جائیں گی کہ زندگی کے شعبہ جات کتنے ہیں، اس کے پہلو کتنے ہیں، اس کے اسپیکٹ کیا ہیں. یہ بیان کروں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کی کتنی اقسام ہیں. پھر موت کی اقسام کیا ہے. موت عادی بھی ہے، موت حقیقی بھی ہے. تو یہ موت کی بھی قسمیں ہیں، لیکن ایک زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے، ایک زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان اور روح کا، جب انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہو جائے، پیدا ہو جانا، اسی کا نام زندگی ہے. اب یہاں پر قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کا نبی جب تمہیں بلائے اور اللہ بلائے تو اس کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. اب یہاں تک بات چل پڑی، ذہن میں خیال آیا اب اللہ کب بلاتا ہے؟ اللہ کی تو آواز ہی نہیں ہے. اللہ کب بلائے گا؟ بلانا تو بعد کی بات ہے، پہلے آواز ہی ثابت نہیں. پہلے تو اس کی آواز ماننے پڑے گی. تو اللہ آواز سے بھی پاک ہے، اللہ ہاتھ سے بھی پاک ہے، اللہ زبان سے بھی پاک ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے بلانے کو اور نبی کے بلانے پر اجابت کا درجہ فرما دیا کہ جب اللہ بلائے یا اللہ کا نبی بلائے اس کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو. یا اللہ تیری آواز تو ہے نہیں، ہم کس کے بلانے پہ آئے؟ جواب آتا ہے میرے نبی کا بلانا میرا ہی بلانا ہے، میرے نبی کا بلانا میرا ہی بلانا ہے، اور میرے نبی کا زندگی عطا کرنا میرا زندگی عطا کرنا، میرا نبی کی ہی زندگی عطا کرنا. تو اب یہاں پر یہ آیت قرآن کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 ہے، 24 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی عطا کرتا ہوں، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اور رسول بلائے اس کے بلانے میں حاضر ہو جاؤ، قبول کر لو. اب یہاں پر اس پر میں نے جو ریفرنس پیش کیے، ریفرنس بخاری اور مسلم سے، حضرت سعید بن معلّہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ اور نماز پڑھنے کی حالت میں میرے نبی نے انہیں بلایا او سعید ادھر آؤ. میرے نبی نے بلایا. میں بتا رہا ہوں نماز کی حالت میں اختیارات مصطفیٰ، اور زندگی میں بھی اختیار اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ زندگی بھی اللہ کی عطا سے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کے مطابق. اب سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. کس کا؟ اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ تو اللہ کی عبادت خالص تو نہیں رہتی، لیکن کسی اور کی بات اور ہے، اپنوں کی بات اور ہے. اپنا اپنا ہوتا ہے، خیر خیر ہوتا ہے. اب میرے نبی کو پتا تھا کہ میرا بلانا اور ہے، امتی کا بلانا اور ہے. سعید بن معلّہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے 2-3 مرتبہ بلایا، آپ نہیں بولے، نماز کی حالت میں تھے. کیوں؟ اب یاد رکھیے نماز کی حالت میں، حالت نماز میں، یہ فتاوی رد المختار کے اندر فتاوی شامی میں لکھا ہے، فقہ کا قاعدہ ہے کہ نماز کی حالت میں نہ آپ کلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ طعام کا اہتمام کر سکتے ہیں. کلام کہتے ہیں باتیں کرنے کو، سلام سمجھتے ہیں السلام علیکم، اور طعام کھانا کھانے کو کہتے ہیں. یہ چیزیں مکروہ تحریمی میں ہیں. اگر اس حالت میں آپ نے سلام کیا یا سلام کا جواب لیا تب بھی نماز فاسد، اگر اس میں کھانا کھا لیا تب بھی نماز فاسد.
اور اس میں اگر آپ نے کیا کیا، سلام کا معاملہ، کلام کا معاملہ، کسی سے بات کی، تب بھی نماز باطل ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب سعید بن معلہ نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں گئے اور میرے نبی نے پوچھا، اے سعید میں نے تمہیں 3 مرتبہ بلایا تھا، کتنی مرتبہ؟ تو تم میرے بلانے پر آئے کیوں نہیں؟ تم میرے بلانے پہ؟ تو کہنے لگے انی کنت اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ فقال لم یقل لا، تو اس میں کلام نہیں کر سکتا، آپ نے بلایا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فقال لم یقل لا، اے سعید بن معلہ کیا تو نے اللہ کا فرمان قرآن میں نہیں پڑھا؟ کہا کیا؟ کہا قرآن سورہ انفال آیت نمبر 24، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو تم نے تو نماز توڑ کے آ جانا تھا، تم نے تو، اب میں کسی کو بلاؤں، کوئی بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا ولی، کتب، اقطاب، اقواس، کوئی بھی اس وقت کسی کو بلائے نماز میں، وہ نماز توڑ کے نہیں آ سکتا۔ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، لیکن نفل میں اگر آپ کی والدہ بلائے تو توڑ کے آ سکتے ہیں۔ نفل پڑھ رہے ہوں، آپ کی بوڑھی والدہ آپ کو بلا رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے، علماء نے لکھا کہ آپ اس حالت میں نفل توڑ کر اپنی والدہ کی بات سنیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے حاضر ہو جاؤ۔ تم نماز پڑھ رہے تھے، تم نے نماز توڑ دینی تھی اور توڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا تھا۔ تو پتہ یہ چلا نماز میں بھی میرے نبی اگر بلائیں اللہ نے اختیار عطا فرما دیا، وہ نماز نہیں ٹوٹتی، نماز۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، اگر آپ نے نماز توڑ دی، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، نماز توڑنے کے بعد دوبارہ وہاں سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں سے توڑی تھی۔ اگر رکوع میں تھے، سجدے میں تھے، قیام میں تھے، جلسے میں تھے، جس حالت میں تھے، آپ دوبارہ اسی جگہ سے نماز نہیں پڑھیں گے، دوبارہ لوٹائیں گے، واجب الادا ہوگی۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب اللہ کا نبی بلائے اس میں پھر معاملہ چینج، معاملہ تبدیل۔ اس میں معاملہ یہ ہوگا اگر رکوع کی حالت میں میرا نبی بلائے، سجدے کی حالت میں میرا نبی بلائے، جلسے کی حالت میں میرا نبی بلائے، اور جلسہ چھوڑ کر، قیام چھوڑ کر، سجدہ چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں بندہ چلا جائے، تو بعد میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے نبی کا کام کر کے، نبی کی باتیں سن کے، نبی کے حکم پہ عمل کرنے کے بعد جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے گا، وہاں سے۔ یہ ہے میرے نبی کا اختیار۔ نبی سے بات کرنے سے بھی نماز، یہ ہے میرے نبی کا اختیار کہ نماز میں بھی اللہ نے نبی کو یہ شان عطا فرمایا۔ آگے چلیے، اب ارکان اسلام میں نے نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ نماز میں بھی اللہ نے نبی کو شان عطا فرمائی۔ اب نماز کی بات تو سن چکے، اب اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ اور جہاد، زکوٰۃ اور جہاد۔ اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے میرے نبی کو شان عطا فرما دی، اختیار عطا فرما دیے۔ کیا شان عطا فرمائی ہے؟ سنیے، حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 3026 ہے، 3026۔ یہ ابو داؤد شریف سیاستہ کی عربی کی جینیم کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی اگر چاہیں، نبی چاہیں
زکات کے معاملے میں امتی کو رخصت عطا فرما سکتے ہیں، جہاد میں بھی چھٹی عطا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جہاد جب فرض ہو جائے تو فرض رہتا ہے، اور فرض حق ہے اللہ کا، کس کا؟ زکات جب صاحب نصاب بندہ ہو جائے اس کو دینا لازمی ہوتی ہے۔ قرآن نے زکات کے بھی فرائض بیان کیے ہیں اور جہاد کے بھی فرائض بیان کر دیے، اور یہ حق ہیں اللہ کے، کس کے؟ اور اس میں اگر میرے نبی چینج کرنا چاہیں، کمی بیشی کرنا چاہیں ارکان اسلام میں، حج کے حوالے سے، زکات کے حوالے سے، تو اللہ نے نبی کو یہ اتھارٹی، یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3026 نمبر حدیث بیان کی ہے، اس میں روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے میرے نبی کے پاس، تھے کافر، کیا تھے؟ کافر تھے، اور آ کر میرے نبی کے سامنے